الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین و سید الآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، آج انشاءاللہ ہم سورۃ ہود اپنے درس قرآن میں شروع کرنے والے ہیں۔ پچھلا جو درس تھا اس میں اختتام تھا سورۃ یونس کا۔ سورۃ یونس اور سورۃ ہود جو ہے، ان کا جو موقع نزول ہے، جو وقت نزول ہے، وہ تقریباً قریب ہے۔ یہ ساری جو مکی صورتیں ہیں یہ اعلان نبوت سے لے کے تقریباً 11 سال کے اندر نازل ہوئی ہیں، اور بالخصوص یہ جو اکثر صورتیں ہیں یہ ہجرت حبشہ اور جو پہلی ہجرت تھی اس کے دوران نازل ہوئی ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ 11ویں صورت ہے، یعنی سے 1 2 3 سرائیں صورت فاتحہ کے لحاظ سے۔ چونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام صورت ہود ہے۔ دوسرے انبیاء کا بھی ذکر ہے، اس میں 10 رکوع ہیں، 123 آیات ہیں اور 1600 الفاظ ہیں۔ مسلمان اس وقت بڑی کرب کی حالت میں تھے جب یہ نازل ہوئی، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کی جو ابتدا ہے وہ حروف مقطعات سے۔ حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جو ایک حرف بھی ہیں، ایک جملہ بھی ہیں، اور خود اپنا ایک مضمون بھی ہیں۔ الف لام را، یہ جو ہے اس کے، تو ان کی جو حقیقی تفسیر ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا نام سے لیا جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والی ذات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پھر آپ نے جو اپنے صحابہ کو پہنچایا وہ جاننے والے ہیں۔ باقی جو حضرات ہیں ان کا علم یا تو ان سے لیا گیا ہے یا پھر ان کی اپنی تعویل ہے۔ پہلے علماء کرام نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسرار ہے لہٰذا اس پہ کوئی رائے نہ دی جائے۔ جو بعد کے علماء آئے ہیں، 200 سال بعد کے علماء، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اگر آپ اس میں توجیہ کر سکتے ہیں، اگر آپ نے اللہ نے صاحب کو سمجھ دی ہے تو آپ اس کے بارے میں بات کر لیں۔ اس میں جو جن لوگوں نے رائے، مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں توجیحات اور تشریحات اور تعویلات کی ہیں۔ میں نے بھی انہیں جو لکھی ہوئی تھی ان کو کاپی کر دیا ہے۔ اور یہ حروف مقطعات کی جو ابتدا ہے یہ ایک عظیم الشان چیز کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ یہ عربوں میں ایک نیا طریقہ تھا جو اسلام نے، قرآن مجید نے تعارف کرایا، اور قرآن مجید کے ساتھ ہی ختم ہو گیا کہ کلام کا آغاز ایک ایسے حروف سے کیا گیا جس کی کسی کو کوئی سمجھ نہیں تھی۔ تو یہ قسم کی تبلیغ تھی کہ بھئی تمہارے علوم سے بڑھ کر بھی اسرار ہیں جن کو تمہیں نہیں جانتے ہو۔ سورۃ ہود کی جو واقعات ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ ان واقعات کی اہمیت کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بڑے کمزور لگ رہے ہیں، بوڑھے لگ رہے ہیں، حالانکہ آپ اس دنیا سے 60 سال کے بعد چلے گئے فوراً۔ حضرت ابوبکر بھی چلے گئے تو آپ نے فرمایا سورۃ ہود، سورۃ المرسلات، سورۃ حمد شعل النبا، سورۃ الشمس کوورت، ان سورتوں کے جو مضامین ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان کے اندر جو ہیبت اور جو جلال اور جو عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کی وجہ سے یہ، یعنی مجھ پہ اس پہ ہیبت کی وجہ سے ایک، یعنی اس کی فکر اور فکر کی وجہ سے بڑھاپا آ گیا۔ حضور ایک روایت پہ حضرت کعب سے کہ جمعہ ایک دن سے پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ خیر سورۃ کہف کے بارے میں تو بہت زیادہ ہے، اس میں عقائد کے بارے میں باتیں ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، بعثت ہے، جزا و سزا ہے، یہ تمام مکی صورتوں کا خاصہ ہے۔ مومن اور کافر کی خصوصیات ہیں، مومن کا کردار ہے، کافر کا بھی کردار کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر حضور کو تسلی دی گئی ہے کہ سارے لوگ ضروری نہیں کہ اسلام قبول کر لیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کا مشن ہے بتانا، اور لوگوں کی مرضی کی بات ہے اس کو قبول کریں یا اس سے انکار کریں۔ اور پھر فرمایا کہ ہر جو نبی ہے اس کے ایک وقت ہے آنے کا، اس کے مطابق احکام آتے ہیں، لوگ پیغام مانتے ہیں، لوگ پیغام نہیں مانتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ ساری انسانیت کے لیے اور اس میں تمام معاشروں کے لیے رہنمائی ہے۔
اور اسی سے جو سارے زمانے میں استفادہ حاصل کرتے رہے. سماعت فرمائیے. اب پہلی آیات انشاءاللہ پھر ترجمہ کرتے ہیں اور تفسیر حاضر پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اگلی آیت ہے ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت بسم اللہ جو ہے یہ ہر صورتوں کے درمیان ایک آئیڈینٹیفیکیشن بیان ہے کہ نئی سورت شروع ہو رہی ہے. سورت توبہ کے بارے میں نے بتایا کہ اس لیے کیوں نہیں تھا وہاں انفال اور توبہ کے درمیان. الف ایک حروف ہے، حرف ہے، لفظ ہے، اور یوں سمجھے کہ جملہ ہے کیونکہ اس کے اپنے معنی ہیں. لام اسی طرح ہے، را، یہ ساری چیزیں. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کتاب ہے قرآن مجید جس کی آیتوں کو احکمت مضبوط کیا گیا ہے، محکم کیا گیا ہے. فصلت وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اور یہ کہاں سے آئی ہے؟ من لدن، یہ اس کی طرف سے جو بہت بڑا حکیم ہے، حکمت والا ہے. حکمت یعنی وہ ہے علم بھی ہے اور اس میں معرفت بھی ہے اور فائدہ بھی ہے. یعنی ایک علم ہے صرف اور ایک حکمت ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو اللہ نے فرمایا میں نے حکمت دی اس کو میں نے خیر کثیر دے دی. یعنی حکمت صرف علم نہیں ہے، ایسا علم ہے جس سے ساری دنیا، ساری کائنات مستفید ہو رہی ہے. حکیم ہے جس سے ساری کائنات مستفید ہو رہی ہے. خبیر ہر بات کو جاننے والا ہے. اللہ تعبد اللہ، کیا تم پھر یعنی یہ اللہ کے سوا تم کسی اور کی عبادت کرو گے؟ یعنی وہ جو اتنی بڑی ذات والا ہے جس نے تمہیں قرآن مجید دیا، کتاب دی ہے حکمت والی، جس کی تمام اس میں چیزیں تفصیل سے بیان کی گئیں. اب یہ جو تفصیل کا جو ہے جہاں جو بیان کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مضمون بیان کیے گئے. یعنی اس میں جو اس کی ایکسپینشن ہے وہ کسی چیز کی ڈیٹیل کی نہیں ہے، وہ اس کے سبجیکٹ کو کور کرنے کی. یعنی یہ ورٹیکل ڈیپ نہیں ہے کہ ایک موضوع ہے چھوٹا سا اس کے اوپر نیچے تک چلی گئی اور آپ کو بتا رہی نہیں. یہ اس کی جو ہورائزن ہے نا، یہ مائکرو ٹائپ کا بڑا ہے. یہ ساری کائنات اس میں شامل کیا گیا. یعنی اس میں انسان کو بالتفصیل بیان کیا گیا ہے. زمین کے بارے بات کی گئی ہے، موسم کے بارے بات کی ہے، سورج کے بارے بات کی ہے، چاند کے بارے بات کی ہے، ستاروں کے بارے بات کی ہے. یہ پوری انسانی زندگی کے بارے میں بات کی، یہ نظام شمسی اور نظام کائنات کے بارے میں بات کی ہے. پھر آخرت کے بارے میں بات کی ہے. پھر سماجی تمام جو امور ہیں ان کے بارے میں گائیڈ لائن دی گئی. یعنی اس میں جو تنوع ہے، جو فصلت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس میں موضوعات کے لحاظ سے، معلومات کے لحاظ سے، تو ہر چیز کے انسان کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں ایک آپ کو رہنمائی دی گئی ہے. رہنمائی دی گئی کہ بھئی آپ کے لیے یہ گائیڈ لائن ہے، یہ اس گائیڈ لائن کے اندر آپ چلیں اور اس کے اندر آپ کو کھلی چھٹی ہے جو مرضی کریں. یہ آپ کی گائیڈ لائن، یہ اس کی یہ باؤنڈری، اس کی یہ باؤنڈری، اس میں آپ چلیں. تو یہ اس لحاظ سے اس میں یہ تمام اب دیکھیں انسانی نفسیات، معاشیات، سیاسیات، اخلاقیات، جرائم کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، بیویوں کے حقوق کے بارے میں، یعنی ہر چیز کی یعنی اس میں نشاندہی فرمائی گئی ہے. اور کیا ہے؟ یعنی بڑی مضبوط احکمت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کو اس میں گائیڈ لائن دی گئی آپ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اس سے بہتر گائیڈ لائن نہیں ہو سکتی. کیوں کہ جس ذات نے انسان کو پیدا کیا ہے، دیکھیے جس کو ہم بناتے ہیں جتنا بہتر ہم اس کو جانتے ہو کوئی نہیں جانتا. جس کو کوئی انسان بناتا ہے، کوئی بھی کرافٹس مین ہے یا کوئی بھی انجینئر ہے یا کوئی بھی پروڈیوسر ہے، کوئی بھی مینوفیکچرر ہے، جو جس چیز کو بناتا ہے جتنا وہ اس کو جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جان سکتا.
لہذا جس ذات نے انسان کو بنایا ہے، انسان کے مزاج کو جانتا ہے، انسان کی کیفیت کو جانتا ہے، انسان کی تمام ڈیزائن کو سمجھتا ہے. ہم آج تک نہیں سمجھ سکے، طب میں سر ہزاروں سال سے سر مارتے رہیں گے. نہ ہم اپنے بدن کو سمجھ سکے ہیں، نہ ہمارے دماغ کو سمجھ سکے ہیں، نہ ہماری آنکھوں کو سمجھ سکتے ہیں، ناک کے نظام کو سمجھ سکے ہیں، لیکن جس نے بنا ہے وہ جانتا ہے. تو اس کی طرف سے یہ محکم چیز ہے، اور اس میں بڑی چیزیں آپ کے پاس کھول کے بیان کر دی گئی ہے. تو تمام موضوعات آپ کے سامنے رکھ دیے گئے، تو آپ اسے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ پھر وہ ذات بڑی قوت والی ہے، حکمت والی ہے، علم رکھنے والی ہے، معلومات رکھنے والی ہے. تو اس کو جب خدا تم نہ مانو، کسی اور کی عبادت کرو، کسی اور کا سہارا لو، کسی اور پہ بھروسہ کرو، کسی اور کو سجدے کرو، کسی اور کو سب کچھ مانو، تو پھر بہت بڑی زیادتی ہے. پھر فرمایا اننی لکم منہ، میں تو اس کی ذات کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی ذات سے کیا کروں؟ نذیر بھی ہوں، بشیر بھی ہوں. خوشخبری بھی دیتا ہوں اور ڈراوا بھی دے رہا ہوں. خوشخبری اچھے اعمال کی اچھی جزا، اور بدخبری یا ڈراوا برے اعمال کی بری سزا. تو یہ آیت مبارکہ کا یہ مطلب ہے. اگلی آیت مبارکہ بڑی اہم ہے، انشاءاللہ سماعت فرمائیں. سبحان اللہ. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. سبحان اللہ، کیا اعجاز ہے، کیا بلاغت و فصاحت ہے. اور اللہ کی محبت کا انداز آپ دیکھیں کہ پہلے بھی کہا کہ حکیم الحبیب، پھر محبت کا انداز بتایا کہ بھئی میں نے نذیر اور بشیر بھیجا ہے، یعنی تمہاری بھلائی کے لیے ڈرانے والا بھی ہے، خوشخبری دینے والا بھی. یہ ضروری ہے کہ انسان فائدہ اٹھائے. آگے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یعنی پھر اگر تم استغفار کرتے ہو اپنے رب کا، اگر اپنے رب سے تم بخشش مانگتے ہو، یعنی تم سے غلطی ہوئی. انسان ہے، نفس امارہ موجود ہے، اگرچہ نفس لوامہ بھی ہے، لیکن نفس امارہ کے پیچھے آ گیا، غلطی کر لی، تو پھر اس سے توبہ کرو، استغفار کہو میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، میں اپنی غلطی پہ ندامت نادم ہوں. نفس لوامہ کے ذریعے اپنا احساس ندامت کرو، جس کا نقصان کیا اس کو تلافی کرو، اس سے معذرت مانگو. حقوق اللہ ہے تو اللہ سے توبہ کرو، حقوق عبادت انسان سے کی تلافی کرو، اس کو خوش رکھو، خوش کرو، تاکہ تمہیں حساب نہ دینا پڑے اس کا. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو. توبہ کا مطلب ہے کہ پھر یہ ایسا کرو کہ پھر دوبارہ یہ کام نہیں کرنا. یعنی استغفر میں تو ندامت ہے، توبہ میں جو عزم صمیم ہے کہ میں یہ دوبارہ کام بالکل نہیں کروں گا، جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ بالکل ایسی بات نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اور ثم توبوا الیہ، پھر اب جو اگلی آیت مبارکہ کا حصہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، پھر وہ ذات اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے، اتنی اچھی ہے، اتنا خیال کرنے والی ہے کہ پھر کیا کرے گا؟ پھر وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک زندگی میں خوب لطف اٹھانے کا موقع دے گا. یمتعکم، تمہیں کیا کرے گا؟ مہلت دے گا. متاعا حسنا، متاعا حسن یعنی کہنے معلومتا، یعنی خوبصورت معلومتا، خوبصورتی کے ساتھ زندگی، یعنی تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اس کے احکام پہ چلو گے تو تمہاری زندگی خوبصورت تر ہو جائے گی، ایسی خوبصورت جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہوگی. جس طرح ایک منظر آپ دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، آپ کو سحر انگیز کر دیتا ہے، اسی طرح آپ کی زندگی سے آپ اس قدر مطمئن ہو جائیں گے کہ آپ کے لیے انتہائی خوبصورت ہوگی. بعض اوقات آپ سمجھیں گے، لوگ سمجھیں کہ آپ کو تکلیف ہے، لیکن آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو احساس تکلیف نہیں ہوگا، بلکہ اس درد میں بھی آپ کے لیے لذت پیدا ہو جائے گی، اس درد میں بھی آپ کو سرور پیدا ہو جائے گا، اس فراق میں بھی آپ کو ایک محبت پیدا ہو جائے گی، اور فراق بھی آپ کو وصال کی طرح پیارا لگے. یہ بڑا لطیف نکتہ ہے اور بڑی عام بات بھی ہے. مثلا یہ آپ بات دیکھیں نا کہ اگر آپ اللہ کے احکام کے مطابق بات کرتے ہیں، مثلا ہم اگر ہمسایوں کا خیال کرتے ہیں، کیا فائدہ؟ ہماری زندگی اچھی ہو،
ہمارے ہمسائے سے اچھے تعلقات ہوں گے، وہ اچھے پیار سے دیکھے گا، ہم اسے پیار سے دیکھیں گے، ہمارا کس قدر خوبصورت زندگی ہوگی۔ اگر اس کے خلاف مخالفت ہو کتنی پریشانی ہو جائے گی۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، کتنی اچھی زندگی ہوگی۔ اولاد کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، ان کا خیال کریں گے، ان کا پیار کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، کتنے اچھے ہوں گے۔ اپنا کام دیانتداری سے کریں گے، ہمارے امپلائر کے لیے کتنی آسانی ہوگی، ہماری پروڈکٹیوٹی کتنی بڑھ جائے گی، ہمارا رزق حلال ہو کتنا اچھا ہو جائے گا، ہمیں اس کے کتنے بونسز ملیں گے، کتنے فائدے ہوں گے، کمپٹیٹیونیس کتنی بڑھ جائے گی ہماری آرگنائزیشن کی۔ اگر آپ نے سچی بات کی وعدہ پورا کیا، دوسرے کا ٹائم بچ جائے گا، آپ وہ اس کے اعتماد بحال ہوگا۔ اگر آپ نہیں جا سکے، آپ نے پہلے طے کری تو اس کے ٹائم بچ جائے گا۔ میرا مطلب گواہی آپ نے سچ کی دی تو مجرم کو سزا ملے گی، جو مظلوم ہوگا اس کی دادرسی ہوگی۔ اگر غریبوں کا خیال کیا تو معاشی تفریق ختم ہوگی، انسانیت کے اندر تقسیم ختم ہو جائے گی، تعلقات اچھے ہوں گے۔ کسی کی شکر گزاری کی تو آپ سے کتنا اچھا ہوگا۔ تو میری بات سنیں، یہ ساری باتیں کیا ہوگا؟ متاعن حسنا، وہ تمہیں کیا کرے گا؟ ایک اتنا انمول خزانہ دے دے گا، مال و متاع کا، خوبصورتی کا، اچھائی کا، خوشی کا، اچھی زندگی گزارنے کا۔ عجیب دیکھ باتیں، یہ اسلامی معاشرہ آیا، یعنی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 سال تھے، 8 سال اور کر لیں، 20 سال کے بعد اسلام کا معاشرہ چہکتا مہکتا معاشرہ تھا۔ حالت یہ تھی کہ عثمان کے زمانے میں خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، جرائم نہیں تھے۔ جو فسادات انتظامی طور پہ ہوئی، وہ انتظامی لوگوں کے انتظامی معاملات تھے، لیکن معاشی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ زیادہ آزادی کی وجہ سے، زیادہ ثروت کی وجہ سے مسائل پیدا ہو گئے تھے کچھ انتظامی طور پر۔ معاشرہ تھا وہ انتہائی اچھا معاشرہ تھا۔ فرمایا پھر کہ الی اجل مسمى، ایک مدت معینہ تک۔ اور مدت معینہ کے 2 نکات ہیں، ایک اس کی حد ہے آپ کی زندگی، جب میں دنیا سے چلا گیا تو میری تو قیامت ہوگی۔ ایک حدیث کے مطابق بھی ہے کہ جو مر گیا اس کے لیے وہی کیا یوم قیامت ہے، جو معصور قول ہے۔ میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ بھائی اس کے لیے قیامت اسی وقت شروع ہوگی کہ جس میں یعنی اس کی یہی بات ہے کہ جب مر گیا تو مر گیا، اس کا دنیا سے ختم ہو گیا، اس کے لیے برزخ شروع ہو گئی، اور اس کے بعد اس کے لیے ایک قسم کا یوم قیامت ہے۔ وہ اصلی یوم قیامت تو علیحدہ کہ ایک قسم کا یوم قیامت میں کہہ رہا ہوں۔ دوسری یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے اعمال پہ آپ کا معاشرہ عمل کرتا رہے گا، معاشرہ صحیح رہے گا۔ جب ان اصول سے معاشرہ ہٹ جائے گا تو معاشرے میں فساد آ جائے گا۔ تو یہ متاعن الی اجل مسمى کہ یہ ہے۔ پھر فرمایا کہ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلُهُ، پھر جو صاحب زیادہ عمل کرنے والا ہے، جو صاحب فضل ہے، جس کو اللہ نے اچھائیوں میں فضیلت دی ہے کہ وہ اچھے کام کرتا ہے، اس کے اچھے اعمال ہیں، اس کا دل کہتا ہے کہ میں لوگوں کے بھلے کروں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں، جس کے اندر اپنی ذات سے ہٹ کے دوسروں کا خیال ہے، ایثار ہے، محبت ہے، قربانی ہے، جذبہ ہے، اخلاص ہے، کثر نفسی ہے، تکبر نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، بخیلی نہیں ہے، یعنی یہ فضل ہے۔ تو اس کو کیا دیتا ہے؟ یہ ہوتے جو بھی صاحب فضل ہے نا، اس کو پھر کہتے ہیں مزید فضل دیتا ہے، مزید اس کو برکت دیتا ہے، مزید اس کو عزت دیتا ہے، مزید اس کو عزت افزائی کرتا ہے، مزید اس کے اندر سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اتنی باتوں کے باوجود، اتنی تعلیمات کے باوجود، اتنی ہدایات کے باوجود، اتنے پیار اور محبت اور خیال کے باوجود، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر تم منہ موڑ لیتے ہو، شیطان کے پاس چلے جاتے ہو، نفس کے خاطر چلتے ہو، جو بھی خیال نہیں میں سب سے بڑا ہوں، میں سب کو نیچے دبا کے رکھوں، مجھے سب کوئی سلام کرے، ساری دنیا کی دولت ثروت میرے پاس ہو، میں جو کہوں وہ ٹھیک ہے، جو دوسرا کہ اس کی کوئی بات نہیں، وہ ساری مالدولت مجھے دے دے، میرے پاس بڑھ جائے۔ یعنی یہ جو نگیٹو باتیں ہیں، فساد کی باتیں ہیں، نفس لوام، اس کے نفس امارہ کی جو باتیں ہیں، سرکشی کی جو باتیں ہیں، انسانیت کے خلاف کی باتیں ہیں، انسانیت معاشرے میں نقصان پہنچانے والی جو باتیں ہیں، تو پھر کہ تم ان کی طرف جاتے ہو، اللہ کے احکام کو چھوڑتے ہو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، پھر میں کیا کروں گا؟ میں تم پہ خوف کھاتا ہوں اس کے بہت بڑے دن کے غضب کا۔ اور وہ غضب اللہ انسانوں کی صورت میں بھی تم پہ کر سکتا ہے کہ تم کسی کے غلام بن جاؤ گے، کوئی تم پہ حملہ کر دے گا، تمہارے کوئی ملک کو تباہ کر دے گا، تمہیں پہ کوئی ظلم کرے گا، تمہیں ذلیل اور محتاج کر دے گا۔ اس طرح مسلمان گزر رہے ہیں، جس طرح گزر رہے تھے، عراق میں گزر رہی ہے، یمن میں گزر رہی ہے، لیبیا میں ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ غضب کبیر ہوگا، یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی اور غضب آ جائے گا۔
تو لہٰذا بہتر ہے کہ تم اس بات سے اجتناب کرو اور اپنے اعمال کو سیدھا کر دو، تاکہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پہ غضب نہ آئے۔ اور اگلی آیت مبارکہ ہے، اسی پہ اختتام کریں گے۔ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير۔ اب پچھلے مضمون کی دوبارہ تاکید ہے کہ اللہ کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ بڑی واضح ہے، کیسے کہ ہر بندہ مر جاتا ہے، ساری پرواز، ساری جدوجہد، ساری ہمت، ساری باتیں، ساری کہانیاں، سارے قصے پاری نہ بن جاتے ہیں۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو گھر والے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس میں پھینک دیتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ تھا، بوڑھا کا معذور کے گھر والوں نے اس کی اولاد ہی ختم کر دیا اقتدار کی خواہش میں، دوسری قصہ پاری نہ بن گیا، سمجھنے والوں کی در سے عبرت بن گیا، نہ سمجھنے والے اپنی خواہشات پہ چلتے رہے۔ فرمایا کہ اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کی طاقت ہے، قوت ہے۔ یہ ساری کائنات اسی کی۔ انسان کی زندگی دیکھیں نا، انسان کی زندگی اپنے بس میں نہیں ہے، نہ پیدائش اور نہ موت، تو پھر کس بات پہ اتراتا ہے، کس بات پہ کرتا ہے؟ تو یہ لہٰذا اس کے کلام کو مانو، اس کے احکام کو مانو، اس کے پیغام کو سنو، اس پہ عمل کرو اور اس سے نجات حاصل ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیکیاں پھیلانے کی، قرآن مجید پڑھنے کی، اس پر غور کرنے کی، اور اس کی خوبصورت پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امت المسلمہ کو نیک اولاد حکمران عطا فرمائے، انسانیت پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ